بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ کفار اور مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مچھر اور مکھی کی مثال کو بیان فرمائے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی شان بہت اونچی ہے، عظمت والی، احترام والی، تقدس والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ایسی حقیر اور کمتر اور بیکار چیزوں کو قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ مثال ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ممثل لہو بولتے جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جو مثال بیان فرمائی، جو لوگ اللہ کے علاوہ معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، ایک مکڑی کی طرح ہے۔ ایک کمزور، بے بس اور لاچار جس طرح مکڑی ہوتی ہے، اسی طرح یہ معبودان باطل ہیں جو کسی طریقے سے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے اندر کسی چیز کی اہلیت، قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر ان بتوں پر کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے اور کوئی چیز لے لے تو وہ اس چیز کو چھڑا بھی نہیں سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ ارے اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں بہترین دماغ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تم سوچو سمجھو
یہ معبودان باطل کے سامنے اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو کیوں جھکا رہے ہو؟ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسی مثالوں کو بیان فرمائیں، حالانکہ اللہ کی ذات عظمت والی ہے، ایسی مثالیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ آیتیں اصل میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے منافقین، اللہ کو حیا نہیں آتی اس بارے میں، وہ ایسی ایسی مثالوں کو بیان کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کو حیا نہیں آتی، حق بات بتلانے کے لیے اللہ کو حیا نہیں آتی۔ تو آپ نے گزشتہ درس میں وہ ساری باتیں اور وضاحتیں سماعت فرمائی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی بیان فرمایا، ارے اللہ نے تم پر ایسی ایسی عظیم نعمتیں تمہارے انفس میں بھی رکھی ہیں، آفاق میں بھی رکھی ہیں، یہ ساری چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اور تم کیا ہے انکار کرتے رہتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، ارے تم تو مردہ تھے، تمہاری پہلی حیثیت کیا ہے، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، اس کے بعد ایک مدت تک یہاں دنیا میں رہنا ہے، 50 60 سال 70 سال جو بھی انسان کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، اتارنے کے بعد قبروں میں رہیں گے، ایک لمبے عرصے تک قبر میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی بیان فرمایا کہ دیکھو زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہو اور اپنا گھر بناتے ہو، اور بہت سی چیزیں تم زمین کے ذریعے سے حاصل کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، یہ سب حق تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اتنی ساری چیزیں جب اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں تو تمہارا کام کیا ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہنا۔ یہ سارے مضامین گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا اور آپ کی خلافت اور نیابت کا واقعہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، جبرائیل زمین میں جاؤ اور مختلف جگہ کی مٹی لے کے آنا، ایک جگہ کی نہیں بلکہ مختلف جگہ کی، روئے زمین میں سے مختلف جگہ کی مٹی لے کے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین میں تشریف لائے، جب وہ مٹی لینے لگے تو زمین کہنے لگی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات پر کہ کوئی چیز مجھ میں کم نہ کی جائے یا کوئی چیز خراب نہ کی جائے، میں اس واسطے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے، اللہ رب العزت کے پاس جا کے بولے کہ زمین آپ کی پناہ مانگتی ہے، پناہ چاہتی ہے، اور آپ کا حوالہ دی تو میں وہ مٹی لیے بغیر واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمائے جاؤ تم جا کے مختلف جگہ سے مٹی لے کے آنا، ہم حضرت آدم کو بنانے والے ہیں۔ وہ میکائیل آ کے مٹی لینا چاہے تو بھی زمین وہی کہنے لگی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اس بات پر کہ کوئی چیز مجھ میں کم نہ کی جائے یا کوئی چیز خراب نہ کی جائے۔ تو میکائیل علیہ السلام وہ مٹی چھوڑ دیے، پھر اللہ رب العزت کے پاس گئے، وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجے،
ارے تم جاؤ جا کے مٹی لے کے آنا۔ وہ بھی آئے تو پھر وہی کہی زمین میں پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ پھر وہ مٹی لیے بغیر چلے گئے اور اللہ رب العزت کے سامنے وہ سارا حال پیش فرما دیے، واقعہ پیش فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے بولے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بولے، دیکھ جبرائیل بھی واپس آ گئے، میکائیل بھی واپس آ گئے، اسرافیل بھی واپس آ گئے، اب تو جا۔ تو ملک الموت تشریف لائے، لا کے ابھی وہ زمین سے مختلف جگہ سے مٹی لینا چاہے، بھی زمین کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ دیکھ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، میرے پروردگار کا مجھے حکم ہے زمین سے مٹی لے کے آؤ، مختلف جگہ سے میں مٹی لے کے ہی جاؤں گا۔ وہ مختلف جگہ سے مٹی لے لیے، لے کے اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، دیکھ تو زمین سے مٹی لایا ہے نا آدم کو بنانے کے لیے، لوگوں کو بنانے کے لیے، اب یاد رکھنا زمین میں ملانے کا کام بھی تیرے ہی ذمہ ہے، روح نکالنے کا کام بھی تیرے ہی ذمہ ہے۔ زمین سے ہی تو نے مٹی لایا ہے نا، اب زمین میں ملانے کا کام بھی تیرے ہی ذمہ ہے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کو روح نکالنے کی ذمہ داری لگائی۔ اور پھر جو مٹی لائی گئی مختلف جگہ سے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض جگہ زمین کالی ہوتی ہے، بعض جگہ لال ہوتی ہے، اور بعض جگہ زمین سخت ہوتی ہے، بعض جگہ نرم ہوتی ہے، مختلف کیا ہے اس کے اندر احوال ہوتے ہیں، حالتیں ہوتی ہیں۔ تو مختلف جگہ سے مٹی لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوں گی۔ کوئی انسان سخت مزاج کا ہوگا، کوئی انسان نرم مزاج کا ہوگا، کوئی انسان کالا ہوگا، کوئی انسان گورا ہوگا، کوئی انسان سرخ ہوگا، کوئی اچھے اخلاق کا ہوگا، کوئی بد اخلاق کا، برے اخلاق والا ہوگا۔ یہ لانے میں، مٹی لانے میں یہ حکمت ہے۔ زمین کی سے مختلف قسم سے مٹی لی گئی۔ جب مٹی لائی گئی، لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک جانشین اور اپنا ایک نائب میں بنانا چاہتا ہوں۔ تو زمین کہنے لگی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے لوگوں کو زمین میں پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے اور ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے؟ کیا ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کی بزرگی کے لیے اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ کیا آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی؟ یہ کیسے معلوم ہوا؟ لکھا ہے مفسرین نے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سب سے پہلے زمینی فرشتوں کو پیدا فرمایا، زمینی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ ایک عرصے تک زمین میں رہے، اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تو فرشتے ہیں۔ اور ایک مخلوق
جس کو حق تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا، آدم کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا، وہ ہے جنات۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب ان کو پیدا کیا گیا جنات کو، تو وہ جنات آپس میں لڑنے لگے، خون خرابہ کرنے لگے، فساد مچانے لگے۔ تو فرشتے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے تھے زمین میں۔ تو جب ایک نئے خلیفہ کا تذکرہ آیا، ایک نئے جانشین کا تذکرہ آیا، تو فرشتے اس پر منطبق کر کے یہ کہنے لگے ایک مخلوق پہلے ہی سے یہاں موجود ہے جنات کی، وہ زمین میں فساد مچا رہی ہے، خون ریزی کر رہی ہے، کیا آپ ایسی ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں پر فرشتوں کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ جس جانشین کو، جس خلیفے کو زمین میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا ہوگا کہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ آخر فرشتوں کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی، کیوں پیش آئی؟ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے دریافت کیا تھا کہ اے میرے خالق، ذرا یہ بتائیے کہ جس خلیفے کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہوگا، جس جانشین کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو، جس کو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اس کی ذریت ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اور یہ لوگ ایک دوسرے پر حسد بھی کریں گے، ایک دوسرے پہ کیا کریں گے؟ حسد بھی کریں گے، خون ریزے بھی کریں گے، اور زمین میں فساد بھی مچائیں گے، زمین میں فساد بھی مچائیں گے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے خود فرمایا تھا آدم کی تخلیق سے پہلے کہ میں جس کو پیدا کرنا چاہ رہا ہوں زمین میں فساد بھی مچائیں گے، ایک دوسرے پہ حسد بھی کریں گے اور خون ریزی بھی کریں گے۔ تو اس بنیاد پر فرشتوں نے کہا تھا ارے ہم آپ کی تسبیح کے لیے تو کافی ہیں، جب سے آپ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے تو ایسے ہیں قیام کی حالت میں ہیں، بعض رکوع کی حالت میں ہیں، اور بعض سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی عبادت کے لیے، آپ کرنے کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں، اب ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ فرشتوں نے من یفسد فیہا کہا، یہ آیت میں ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں گے۔ یہ کہہ کر فرشتے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے پاک ہیں، ہم ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ انہوں نے آگے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک کہا، ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ مخلوق جو ہے وہ فساد مچائے گی، ہم آپ کی تسبیح کے لیے، تحمید کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اور دوسری جو صفت بیان فرمائی گئی کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ مخلوق خون بہائے گی، خون ریزی کرے گی، تو فرشتے کیا کرنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم لوگ کافی ہیں، آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر فرشتے ان دو صفتوں سے اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں۔ بھائی ہم زمین میں فساد نہیں مچاتے، ہم زمین میں خون ریزی نہیں کرتے، ان دونوں صفتوں سے، ان دونوں عیوب سے فرشتے اپنی نفی کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے پاک ہیں۔ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہیں، ہم اللہ کی تسبیح ہی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، یہ بات تو مسلم ہے کہ
یہ جو انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا اور یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہے کہ وہ زمین میں فساد تو مچائے گا اور خون ریزی بھی کرے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو قوتیں رکھی ہیں، دو قوتیں، ایک تو ہے قوت عقلیہ، عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قوت ہے قوت شہویہ اور ایک قوت ہے قوت غضبیہ۔ یہ دو چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں، قوت شہویہ نہیں ہے، قوت غضبیہ نہیں ہے۔ شہوانی خواہشات آدمی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور خواہشات ہی کی بنیاد پر بعض مرتبہ آدمی زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے اور بہت سے کام ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قوت شہویہ ہے۔ اور قوت غضبیہ بھی ہے انسان کے اندر۔ جب آدمی کا غصہ بھڑک اڑتا ہے تو لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، قتل و قتال کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے۔ یہ دو صفتیں، یہ دو عیوب انسان کے اندر ہیں اور فرشتے ان دونوں سے اپنی نفی کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے فرشتے صرف انسان کے دو عیوب کا تو تذکرہ کیے، لیکن بہت سی خوبیاں انسان کے اندر ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ خامیوں کے ساتھ بہت سی خوبیاں بھی ہیں انسان کے اندر، اس کا تذکرہ فرشتے نہیں کیے۔ یہی قوت شہویہ اور یہی قوت غضبیہ جب اطاعت کی طرف آ جاتی ہے، قوت شہویہ کا مطلب ہے انسان کے اندر خواہشیں لگی ہوئی ہیں، نفس سے لگا ہوا ہے، انسان کا نفس انسان کو ورغلاتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، اور قوت غضبیہ انسان کو بھڑکاتی ہے، اشتعال میں لاتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا قتل و قتال کرتا ہے، مارتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ یہی قوتیں جب انسان کی اطاعت کی طرف آ جاتی ہیں اور آدمی اللہ کو مان کے چلتا ہے، یہی دو قوتوں کو عبادت میں لگاتا ہے، اللہ کی مرضیات میں لگاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے لگتا ہے، تو فرشتے ان کو دیکھ کے عشاش کرنے لگتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں۔ ارے ان کے اندر یہ دو صفتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو یہ اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ قوت شہویہ بھی ان کے اندر ہے، قوت غضبیہ بھی ان کے اندر ہے۔ یہ دو چیزیں رکھتے ہوئے اپنے مولا کے سامنے آ رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے فرشتے عشاش کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ دو صفتیں نہیں، ہمارا کام ہے اطاعت کرتے ہی رہنا، لیکن یہ جو مخلوق ہے اس کے اندر کیا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، خواہشیں بھی لگے ہوئی ہیں، قوت غضبیہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے بندہ اطاعت کی طرف آ رہا ہے، نماز کی طرف آ رہا ہے۔ جب فرشتے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کیسی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان آیتوں میں تخلیق آدم کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب فرمایا تمہارے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے اور آپ کی برتری اور بزرگی کو بیان کرنے کے لیے ہم لوگ کیا ہیں، کافی ہیں۔ قال، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے، آخر اللہ رب العزت کو فرشتوں کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی
کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے پوچھا تھا فرشتوں سے تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اگر وہ رائے اپنی بدل دیں گے تو حق تعالیٰ جل شانہ کیا اپنے مقصد میں اپنے مقصد کو بدل دیں گے؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے یہاں حق تعالیٰ جل شانہ نے جو فرشتوں سے جو پوچھا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، وہ اصل میں یہ ہے کہ مشورے کی صورت بنائی گئی، مشورہ ہوتا نا، مشورے کی صورت بنائی گئی تاکہ بندوں کو مشورے کا فائدہ اور مشورے کی تعلیم بندوں کو حاصل ہو سکے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو آدمی سب سے پہلے مشورہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ تو مختار کل ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر مشورے کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں مسئلے کے سب پہلو یکساں ہوں۔ کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ سب چیزیں برابر ہیں، اور جس آدمی سے مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ آدمی کوئی صورت اختیار نہیں کر سک رہا کہ میں کیسا اس کو مشورہ دوں یا نہیں دوں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مشورہ ہوتا ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، اہل دانش کو بلاتے ہیں، عقل مند لوگوں کو بلا کے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تو وہ صورت نہیں، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے مشورہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں سب کے حقوق مساوی ہوں، حقوق سب کے کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو اہمیت دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے یا اس کو اہمیت دی جائے؟ حقوق سب کے برابر ہیں، قربانیاں سب کے برابر ہیں، محنتیں سب کی برابر ہیں، کس کو آگے کیا جائے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہوتا ہے، لوگوں کو بلا کے پوچھتے ہیں، اور اکثریت جس طرف ہوتی ہے اسی رائے کو پسند کیا جاتا ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی وہ صورت نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ تو سب چیزیں جانتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے مشورے کی؟ اور تیسری بات، یہ کوئی پارلیمانی مسئلہ نہیں ہے، اراکین سے مشورہ لے کے ہی کوئی چیز تجویز کی جائے، ایسی تو کوئی بات نہیں نا، بلکہ مشورے کی صورت بنائی گئی۔ اس سے بندوں کو یہ تعلیم دینا مقصد ہے، جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ کرو، اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ فائدہ بندوں کو دینے کے لیے، یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ نے یہ صورت اختیار فرمائی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے آگے کی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھلائے، ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال، پس کہا، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فرشتوں سے اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد زمینی چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ زمینی چیزیں اور وہ چیزیں جو چیزیں آدمی کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو آدمی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی، کیونکہ زمین کے وہ جانشین ہیں نا، اور زمین سے ہی پیدا ہوئے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں سکھانا ضروری ہے۔ تو ساری چیزوں کے نام حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، جو میں حضرت آدم کو سکھایا ہوں، یہ ساری چیزوں کے نام تم کیا کرو؟ بتلاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، پروردگار
آپ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے آپ کی ذات پاک ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہاں اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہم نہیں جانتے۔ صاف طور پہ نفی کر دیے وہ لوگ فرشتے، ہم یہ چیزوں کو نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور ایک بات مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ فرشتے جب زمین میں رہتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی عالم ہیں، ہم ہی افضل ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہم ہی لوگ ہیں، اللہ کوئی مخلوق کو اب نہیں پیدا کریں گے، ہم ہی رہیں گے اس زمین میں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے بنایا، ارے میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، وہ تم سے بھی اعلیٰ ہوگا، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، نام سکھائے، زمینوں کے نام اور انسان کی کیفیات اور انسان کے مختلف چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئهم باسمائهم، آپ ان کے نام بتلائیے، فرشتوں کے سامنے ان کے نام کیا کر دیے، آپ بتلا دیجئے۔ فلما انبأهم باسمائهم، پس جب آپ نے ان کے نام بتلا دیے فرشتوں کے سامنے، تو قال، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ کس سے خطاب کر رہے ہیں حق تعالی جل شانہ؟ فرشتوں سے فرما رہے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، ارے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو زمین اور آسمان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو کیا ہے ظاہر ہیں، اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں، اور تم اس حقیقت سے کیا نہیں واقف نہیں ہو۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، تو حق تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جو باتیں اس موقع پر آئی ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔